الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمدللہ آج چوتھی تراویح پڑھی گئی جس کے اندر مکمل پارہ نمبر 4 کی تلاوت ہوئی. اس پارے کے اندر 2 سورتیں ہیں، سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ اور سورۃ النساء کی 23 آیتیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے اس پارے کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اے لوگو تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز نہ خرچ کر دو جسے تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد مدینہ کے ایک مشہور صحابی صاحب حیثیت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں باغ بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جب تک میں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دوں جنت نہیں ملے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں باغ صدقہ کرتا ہوں. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ کوئی آیت نازل ہوتی تو چاہتے تھے کہ میں اس آیت پر فٹ ہو جاؤں. اللہ کا انعام ملنے والے تمام تر آیات کو وہ اپنے سینوں سے لگا کر رکھتے تھے اور جیسے ہی کوئی موقع فراہم ہوتا تھا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی جذبے سے سرشار فرمائے کہ ہم بھی جنت کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے لیے راضی رہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ بیان کیا. یہود جب تحویل قبلہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو ہٹا کر بیت الحرام کو پھر سے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، تو یہود کا اعتراض یہ تھا کہ زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت المقدس ہے. بیت المقدس کی اپنی فضیلت، اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو نیچا دکھانا چاہا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کون سا تھا؟ للذی ببکۃ مبارکہ، جو مکہ کے اندر ہے. مکہ کا پرانا نام مکہ ہے. للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، وہ بابرکت جگہ ہے اور تمام عالم کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، ہدایت کا سامان ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر وضاحت کی کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس نہیں، گرچہ اس کی فضیلت ہے لیکن سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت کی کہ تم اہل کتاب کی اطاعت نہ کرو، ان کے پیچھے جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے. وہ تمہیں چاہتے ہیں، کافر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں ایک فریق کی بھی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر پر لوٹا دیں گے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان یہود اور اہل کتاب کے پیچھے نہ جاؤ. انہیں جو کرنا ہے کرنے دو، ان کے من میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کی طرف لوٹ آؤ، لہٰذا ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنا. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کام سے منع کیا تو وہاں پر یہ وضاحت بھی کی کہ خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. اگر ڈائریکٹ منع کیا جاتا تو بھی وہ امر منہی ہے، منع کر دیا گیا، ختم. لیکن مخالفت یہود کا بار بار ذکر کرنا اس بات کی وضاحت ہے کہ بسا اوقات ایسے معاملے بھی ہوں گے جو نیکی ہوں تو بھی ان کی مخالفت کرو. اسی وجہ سے یوم السبت کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا نا، لا تصوموا یوم السبت،
کیونکہ وہ یہود کے لیے معظم دن ہے، جبکہ اس دن بھی عبادت اللہ رب العالمین کو ویسی ہی محبوب ہے جیسے عام دنوں کے اندر ہے، لیکن مخالفت ان جگہوں پر بھی کرانا اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ تم ان کے اتباع اور پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خاتمہ بالایمان کی فکر کے لیے مجھے اور آپ کو اکسایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے وقت تم اسلام پر ہی جمے رہنا، اس بات کی فکر کرتے رہو، تم اپنے خاتمہ بالخیر کی، خاتمہ بالاسلام کی فکر کرو، اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا بھی کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جب موت آئے تو حالت ایمان پر، حالت اسلام پر آئے، اور مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے بار بار یہ دعا کرتے رہیں کہ جب بھی ہمیں موت آئے، جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری رخصتی اسلام پر ہو، ایمان پر۔ اس کے بعد اللہ نے اتحاد و اتفاق کی دعوت دی، مشہور آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یہی تمہارے لیے ایمان پر جمے رہنے کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور ایمان کو صحیح طور پر سمجھنے کا سب سے بڑا سرمایہ، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس کے اندر کسی طور سے کوئی تفرقہ نہ ڈالو۔ اور اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب تک لوگ قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ان کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ آج آپ امت کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امت نے قرآن اور احادیث کو چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے اختلاف و انتشار کے شکار بنے بیٹھے ہیں، اور یہ اختلاف و انتشار دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، کیونکہ جہاں قرآن و حدیث کے رجحانات کم ہوں گے، اس کو اپنی زندگی کے لاہے عمل بنانے میں ذرا بھی کوتاہی ہوگی تو ہم اختلاف و انتشار کے دلدل میں جا پھنسیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اوس و خزرج کی لڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی کہ تم اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ اوس اور خزرج کی لڑائیاں جو مدینے کے اندر مشہور تھیں زمانے جاہلیت کے اندر، بڑی بڑی لڑائیاں، ایک آدمی مارا جاتا ایک قبیلے کا تو دوسرے قبیلے کے 10 مارنے تک ان کو سکون نہیں پڑتا تھا، تو اس طور کی لڑائیاں تھیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس بڑی نعمت سے لوگوں کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اختلاف اسی وقت تک برداشت ہے جب تک تمہارے پاس دلیل نہ آئے، جب دلیل آ جائے تو اختلاف اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دلیلیں آ جانے کے بعد بھی جو لوگ اختلاف کرتے رہے ان کی طرح نہ ہو جانا، دلیل آ جائے تو سر تسلیم خم کر لو، کیونکہ یہ ہدایت اس کی جانب سے ہے جو تمہاری رگ رگ سے واقف ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ تو جب دلیل آ جائے تو اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی، اور اگر اس کے بعد کوئی بھی اختلاف کرتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے وعید سنائی وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اتحاد و اتفاق کے بعد اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کہا۔ خیر امت کیوں کہا؟ اس کی 3 بڑی وجہیں اللہ نے بیان کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم سب سے بہتر امت، تم دوسروں کے لیے نکالی گئی، تمہارا کام دوسروں کی خیر اور بھلائی کی فکر کرنا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا اور لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، انہیں شر اور برائی سے روکنا اور لوگوں کے اصلاح کی فکر کرتے رہنا، یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے جو کسی اور امت کے اندر نہیں تھی۔ اسی لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا۔ یہود و نصارہ بھی کیا تھے؟ ایمان والے تھے، ان کے پاس بھی علم تھا، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے تھے اور بھلائی سے باز رہنے کی تعلیم دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا غضب نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی کہ سارے اہل کتاب برے نہیں، ان میں سے بعض اچھے بھی۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ،
اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بہتر ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون بالمعروف، یہی صفت اللہ نے بیان کی دیکھی، ویأمرون بالمعروف کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اولئک من الصالحین، اور پھر اللہ نے انہی اہل کتاب کی اس جماعت کی تعریف کی، کہا کہ یہی لوگ پاکیزہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، صالحین اور رشد و ہدایت والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 120 سے 127 میں غزوہ احد کے حالات بیان کیے۔ غزوہ احد کا ہلکا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی، ان کے 70 لوگ قیدی بنائے گئے، 70 لوگ شہید کیے گئے، 70 لوگ قتل کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نصرت کے بدولت جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس سے کافروں کو بڑی چڑ تھی، بہت چڑ تھی، اور دل ہی دل میں کیا ہوتی تھی، ان کو کسک ہوتی تھی اس کا بدلہ کیسے لیا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ منظم انداز میں 3000 کی تعداد پر مشتمل فوج کشی کی، اور مدینے کے باہر آ کر احد کے میدان میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشورہ طلب کیا، تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب وہ حملے کی ابتدا نہیں کر رہے تو ہم یہیں سے تیار بیٹھیں گے، جو بھی حملہ ہوگا اس کا دفاع یہیں سے کریں گے۔ لیکن بعض اصحاب کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھا موقع ہے، ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اور آپ نے جہاد کا لباس پہنا اور باہر نکل کر آئے۔ اصحاب کرام کو دل میں ملال ہوا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہنے کی وجہ سے تکلف کر رہے۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال کرتے تھے کہ آج کل کے عمرا اور سلاطین کا ان کے متبعین خیال نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال خیال رکھنے کا یہ انداز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے حکم کے بغیر وہ لباس اتارتا نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد مسلمانوں کے لے کر نکلے، جن میں کچھ منافقین بھی تھے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے راستے میں کیا کیا، بازی پلٹ لی، کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم اس میدان میں جہاد کے اندر شرکت نہیں کریں گے، میرا مشورہ نہیں مانا گیا، میری رائے نہیں مانی گئی، میں اس جماعت میں شریک نہیں ہوں گا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت 300 کی تعداد لے کر وہاں سے نکل گیا، باقی بچے 700۔ تو صحابہ کرام کے دل میں ایک طرح کی وہ الجھن پیدا ہوئی، 300 کی تعداد ایک ساتھ بچھڑ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا، جب دو گروہ ہو گئے اور وہ گروہ جو لڑائی کرنے والا تھا اس کے دل میں بزدلی آنے والی تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں حوصلہ دیا، ہمت دیا، اور ہمت کہاں سے دلائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم چھوٹی سی جماعت تھے بدر کے اندر، یہ تو ابھی بڑی جماعت ہے، یہ تو ابھی بڑی جماعت ہے۔ یہ غزوہ بدر میں کیا تھا تمہارے پاس، دو گھوڑے تھے 70 کی تعداد یا کچھ ایسے اونٹ تھے، 313 کی تمہاری افراد کی جماعت تھی، یہ بے سر و سامانی میں تم نے جہاد کیا اور اللہ نے تمہیں فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ 300 کی تعداد فرشتوں کی، پھر اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا 500 کی تعداد، اور سورہ انفال کے اندر 1000 کی تعداد فرشتوں کی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ تسلی کے لیے ان کے 300 500 1000 کی تعداد کا وعدہ کیا کہ ہم اتنے فرشتے اتار سکتے ہیں تمہاری امداد کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت اور حوصلہ دیا اس جماعت کو کہ وہ میدان جہاد کے لیے گئی۔ میدان جہاد میں جہاد ہوا، اولاً مسلمانوں نے بازی جیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر فوجیوں کا ایک دستہ بیٹھایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے ہلنا نہیں۔ دیکھا کہ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو وہاں سے اتر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے اتر آئے، کہا کہ اب میدان تو ہم نے فتح کر لیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کفار کی طرف سے دوبارہ سے فوج کشی کی
اور پھر مسلمانوں کے اندر افراتفری مچ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، یہاں تک کہ مدینہ کے اندر یہودیوں نے افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی اسی تناظر میں بیان کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ افواہوں سے تم کیا ڈرتے ہو؟ اگر کوئی پھیلا دے یا ایسا ہو بھی جائے، افإن مات أو قتل، یا مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا. اب سے پہلے بھی انبیاء کرام قتل کیے گئے، انہیں بھی موت آئی. تو اگر ایسا ہو جائے تو انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. تو یہ سن لو کہ جو اپنے ایڑیوں کے بل اسلام چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا نقصان خود اسی کو. تو بہرحال وہ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیرائی میں اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہوئے لوگوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. سود کا کوئی بیان نہیں چل رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہیں مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت تو زیادہ نہیں ہو رہی، لہذا مال کے تعلق سے بھی ایک آیت نازل کی، کہا کہ تم سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم اپنی منمانیاں نہ کرو، تمہیں ایسا لگتا ہے، تمہیں ویسا لگتا ہے. ان اصحاب کرام کو بھی ایسا ہی لگا کہ ہم جنگ جیت گئے لہذا وہ جگہ چھوڑ دی. اب اسی طرف سے فوج کشی ہو گئی، اسی طرف سے حملہ ہوا مسلمانوں پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخمی کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بددعا بھی کی تھی. کیا کہا؟ اے اللہ، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو یہ کامیابی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی دکھائی تھی، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ رکھے. اور دیکھیے جس نے بازی پلٹی تھی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود اسلام لائے اور اسلام کو بہت ساری فتوحات انہوں نے میسر کی، اپنے دم پر بہت ساری لڑائیاں انہوں نے جتوا کر دی. تو بہرحال یہ مختصر سا خاکہ تھا غزوہ احد کا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی شرط کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اس بات کا وعدہ دیا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر کوئی مغلوب، کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم ایمان کے اوپر ثابت قدم رہو گے تو اس دنیا کے اندر تم ثابت قدم رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اور تمہیں کوئی خوف و غم لاحق نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا آیت نمبر 134 اور 135 کے اندر کہ لوگوں جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین. پھر متقین کی صفات بیان کی کہ جو تنگ دستی کے اندر بھی، خوشحالی کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ نہیں بھڑکاتے ہمیشہ. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ان کی کوتاہیوں پر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو. اور جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ متقیوں کے لیے. اور متقیوں کی یہ صفات ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نرمی اور عمدہ اخلاق کی اہمیت کے تذکرے کے ساتھ اس بات کی تاکید فرمائی کہ تمام لوگ نرمی کو لازم پکڑیں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کیونکہ جو کچھ تمہیں دنیا میں حاصل ہے یہ اللہ کی رحمت اور نرمی سے حاصل ہے نا. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ کی نعمتیں کم ہو رہی نہیں ہو رہی، ساری نعمتیں مل رہی ہیں. اگر ایک ایک خطا پر ایک ایک نعمت چھنتی رہے تو ہم تو کنگال ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے کہا لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. اگر اللہ ان کی گرفت کرنے لگے ان کے گناہوں پر فوراً ہی تو یہ تو عذاب کے مستحق لوگ ہو جائیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نعمتوں سے گرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحمت والی صفت اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اور یہ ارد گرد جو آپ کے جماعت بیٹھی ہوئی ہے صحابہ کرام کی، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو کر نہیں بیٹھتے. آپ کی نرمی ہے
کہ یہ سارے لوگ آپ کے شیدائی بنے بیٹھے ہیں۔ تو نرمی کے ذریعے سے بہت سارے حالات جیتے جا سکتے ہیں، سختی ہمیشہ چیزوں کا حل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک احسان بیان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، اللہ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس بھیجا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کر انہیں سناتا ہے، اللہ ان سے کیا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کے اندر جو کچھ خرابیاں ہیں اس کی صفائی کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی کتاب اور حکمت بھری باتوں کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، ان کے تعلق سے مردہ ہونے کا گمان مت کرو۔ یہاں مراد زندگی والی زندگی نہیں ہے جو دنیا کی زندگی ہے، وہ تو وفات پا چکے ہیں، انتقال ہوا ہے، لیکن وہ عام مردوں کی طرح نہیں، جیسے کہ اس کی وضاحت پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ بخیلی اور کنجوسی سے اللہ نے منع کیا اور کہا کہ بخیلی اور کنجوسی کا نقصان تمہارے لیے خود ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو لوگ بخیلی سے کام لیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ برا ہے ان کے لیے۔ بل ہوا شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، جو بخیلی کر کے بچا رہے قیامت والے دن اس کا طوق پہنایا جائے گا، انہیں ان کے گلے میں وہ عذاب کی صورت میں ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ اور اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کی وراثت ہے اللہ کے لیے۔ دنیا میں انسان جو بھی مال جمع کر رہا ہے وہ عارضی طور پر اپنے لیے جمع کر رہا ہے، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جائے گا، اور سب کچھ آخر میں کیا ہوگا، یعنی ایک پیڑھی، 2 پیڑھی، 10 پیڑھی، 20 پیڑھی، آخر میں کیا ہونے والا ہے؟ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب اللہ کے حکم سے تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور سب پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کے بعد حقیقی کامیابی کیا ہے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہارے اجر تمہیں پورے دیے جائیں گے۔ یہ لفظ وفا سمجھیے، آپ دنیا کے اندر وفا ڈھونڈتے ہیں نا، حقیقی وفا اللہ کے پاس۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہارے اجر تمہیں پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقت میں کامیاب ہوئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے اسباب، دنیا کے سامان اپنی زیبائش اور اپنی خوبصورتی کے باوجود دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے سے مجھے اور آپ کو محتاط ہونا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہم اس کی رنگینیوں میں اتنے نہ کھو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اپنی آخرت کو بنانا بھول جائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولو الالباب کی، عقل مند لوگوں کی تعریف کی کہ یہ لوگ زمین و آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور دن و رات کا آنا جانا یہ عقل مندوں کے لیے نشانی کا سامان ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ رب العالمین کا کھڑے بیٹھے حال میں کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، لیٹے حالت میں بھی ہو تو اللہ یاد رہتا انہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں یہ فکر کرتے رہتے ہیں، اور فکر کیا ہوتی ہے؟ وہی اللہ کو یاد کرنے کی فکر۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزیں بیکار اور عبث نہیں بنائی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یہ عقل مند لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جسے تو جہنم میں ڈال دے یقیناً وہ رسوا ہو جائے گا، وما للظالمین من انصار، اور پھر اللہ سے آخرت میں کامیابی کی دعا کرنا، یہ بھی اولو الالباب کی تعریف میں ذکر ہوا، لہٰذا مجھے اور آپ کو بھی آخرت کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کامیابی کے چند اصول اس سورہ کریمہ کی آخری آیت میں بیان کیے گئے جو 4 ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، اور لوگوں سے جڑ کر رہو،
واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ 4 بڑے اصول ہیں کامیابی کے. صبر کرنا، خود صبر کی تلقین کرنا، لوگوں سے ربط رکھنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ کامیابی کے 4 اصول مجھے اور آپ کو باندھ کر رکھنے چاہیے. اس کے بعد سورۃ النساء، جس کی پہلی آیت میں اور آپ ہمیشہ خطبہ مسنونہ میں سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا. کہ لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. اس کا تقوی تمہارے تمام چیزوں کے اندر ہونا چاہیے اور خاص طور سے تمہاری رشتہ داریوں کے اندر تمہارا تقوی ضائع نہ ہو. رشتہ داریاں نبھاؤ کیونکہ اسی اللہ کے نام پر تم رشتہ داریوں کا سوال کرتے ہو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اسی کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. بھئی اللہ کے واسطے ایسا رکھو، اللہ کے واسطے تعلقات اچھے رکھو. تو جو ہم اللہ کے واسطے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر چیزوں کو طلب کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نکاح کے تعلق سے پیغام دیا کہ ایک سے زائد نکاح کرو. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، لیکن شرط کیا ہے؟ عدل ضروری، انصاف ضروری. فإن خفتم ألا تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کرو، ہے نا، فواحدہ، ایک ہی نکاح کرو اگر عدل و انصاف کرنے کا تمہارے دل کے اندر جذبہ نہ ہو یا تمہارے اندر ہمت نہ ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وراثت کے تعلق سے چند احکام اور فرامین جاری فرمائے. چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر ایسا تھا کہ چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. اب یہاں یتیموں کی بھی بات کی اللہ تبارک و تعالی نے. پہلے کیا تھا؟ چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. ہاں جو لوگ جنگجو ہوتے تھے، لڑاکو ہوتے تھے، لڑ کر حاصل کر سکتے تھے، انہی کو حصہ دیا جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین یا ان کے قرابت دار جو چھوڑ کر جائیں اگر ان کا حصہ بنتا ہے تو انہیں وراثت میں حصہ دیا جائے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی اس کے والدین جو چھوڑ کر جا رہے، جو قرابت دار چھوڑ کر جا رہے، اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو اس کا حصہ وراثت میں لگایا جائے. اس کا حصہ وراثت میں لگایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اسے مال میں جائیداد میں کچھ بھی حصہ نہ دیا جائے. اور جو لوگ حصہ نہیں دیتے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں باز پرس کی جائے گی ان سے. اس کے بعد اللہ نے یتیموں کے تعلق سے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب پھر وہ آگ کے اندر جائیں گے. اس کے بعد وراثت کی تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی. یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اولاد کے تعلق سے تمہیں وصیت کرتا ہے. اور وصیت کا خلاصہ اللہ نے یوں بیان کیا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا. اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے میاں اور بیوی کے تعلق سے بیان کیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی مر جائے تو تمہیں اس میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. اگر اس کے اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو چوتھائی حصہ ملے گا 1/4. اور تم وفات پاتے ہو، تمہاری عورت زندہ ہے تو اسے 8واں حصہ ملے گا تمہاری اولاد کی موجودگی میں، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ایک چوتھائی حصہ اسے ملے گا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل وہاں اللہ رب العالمین نے بیان کی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے چھوڑو نہیں. اگر اس کے پار جاؤ گے، لمٹ کراس کرو گے تو جان لو کہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہونے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت میں زنا کی سزا کے تعلق سے تذکرہ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن. زمانے جاہلیت کے اندر زنا کی سزا ایسی تھی کہ مرد و عورت کو لے جا کر کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا پہلا کام تو یہ پہلے اسے ثابت کرو، کوئی بھی افواہ پر کسی کے تعلق سے زنا کا یقین نہ کرو. فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 گواہ لے کر آؤ. فإن شہدوا، اگر وہ گواہ دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو انہیں گھروں کے اندر روکو، حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ یہاں تک کہ انہیں موت کھا جائے یا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نافذ ہو. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے سزائیں اتاری ہیں. الزانی والزانیۃ لا ينکحها الا زانی و مشرک، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں، ہے نا، 100 کوڑے مارے جائیں، اور ایسی جگہ مارے جائیں جہاں سارے لوگ
موجود ہو کر اس کا مشاہدہ کریں. وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کی ایک جماعت وہاں ہونی چاہیے, انہیں سزا دیتے وقت دیکھیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کے وقت کی تعین فرمائی کہ موت آنے کے وقت تک توبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کے لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک اس کی جان اس کے حلقوم میں نہ آ جائے. تو جب حلقوم میں آ جاتے اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں, اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس کے بعد اس پارے کی آخری آیت میں اللہ نے محرم خواتین کی تفصیل بیان کی. حرمت علیکم یعنی جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں, محرمات جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. محرم کا مطلب جن سے نکاح نہیں ہو سکتا, ایسی عورتوں کی تفصیل اللہ رب العالمین نے بیان کی. کہا حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں, وبناتکم تمہاری بیٹیاں, واخواتکم تمہاری بہنیں, وعماتکم تمہاری چاچیاں, وخالاتکم تمہاری خالائیں, واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہوں. دودھ شریک یعنی جس عورت کا آپ نے دودھ پیا اسی عورت کا اس لڑکی نے بھی دودھ پیا ہو, تو ایسے دو لوگوں کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا. وامہات نسائکم اور تمہاری ساس یعنی تمہاری بیوی کی ماں, وامہات نسائکم, وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری بیویاں جن کی اولاد پہلے کسی شوہر سے, ان کی جو بیٹیاں ہیں ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جن سے آپ نے نکاح کیا اور کسی پہلے شوہر کے پاس تھی ان سے بیٹی ہے تو اس سے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا اور پردے کی بھی ضرورت نہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ یعنی اگر صرف نکاح ہوا تھا اور پھر بغیر ملاقات کیے ہوئے طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ محرمات نہیں ہوتی ہیں. اور اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اس بیوی سے ہم بستری بھی کر لی ہے تو اس کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا, گرچہ وہ کسی اور شوہر سے ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ تمہارے بیٹوں کی بیویاں, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُم تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی کیا کہتے ہیں, بہو سے بھی ہے نا نکاح حرام ہے, اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں آپ نہیں رکھ سکتے. دو بہنوں کو ایک ساتھ آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ایک بہن سے نکاح ہوا, اس سے طلاق ہو گیا یا اس کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہ موقتہ محرمات ہوتی ہیں کہ آپ ایک عورت جو آپ کے نکاح میں ہے اس کی سگی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. بیک وقت دو بہنیں آپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی. الا ما قد سلف یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا. پہلے ایسا ہوتا تھا لیکن بعد میں اسلام نے اس پر روک لگائی. اور میں نے یہاں پر بھی آ کر سنا کہ یہاں بھی علم اور وہ آنے سے پہلے, شعور اور بیداری آنے سے پہلے بھی یہاں کچھ حالات تھے ایسے کہ لوگ ایک ہی گھر کی دو عورتوں کو لاتے تھے, سگی بہنوں کو. تو بہرحال یہ اسلام کے اندر ممنوع ہے, اس طرح کا نکاح ناجائز ہے. ایسے نکاحوں کو فسخ کر دینا چاہیے, ایسے نکاح باطل ہیں, ان کی شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں. اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.